الحمدللہ قرآن شریف کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا ذہن بھی ملتا ہے کہ جو پچھلی قومیں ہوئی ہیں اور دیگر انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے، اور جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں ان کو سیکھ کر کچھ عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اسی لیے اسلام کی ابتدا سے ہی علماء نے اور مورخین نے تاریخ پر بہت زیادہ توجہ دی، اور یہ عالم تھا کہ خطیب بغدادی جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے 80 جلدوں میں تاریخ دمشق جیسی کتاب لکھ دی۔ اسی طرح ہر علاقے میں کتاب لکھی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ذکر کر کے اشارہ بھی فرمایا کہ تم تاریخ کے بارے میں جانو۔ آج لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہ آج 15 اگست 1947 جس دن ہمارا ملک بھارت آزاد ہوا تھا، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس کی آزادی میں قربانی دی، کیا پس منظر رہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو اپنے علماء کی اور اپنے ان شہداء کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں جنہوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی۔ اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک، جو لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ دراصل 1910 اور 1905 سے گفتگو شروع کرتے ہیں، جبکہ یہ اصل جنگ آزادی نہیں تھی۔ اصل جو جنگ آزادی تھی وہ 1857 میں ہوئی، اور 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی چشتی رحمت اللہ علیہ اور علامہ کاکوری رحمت اللہ علیہ اور علامہ آرزوی دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ہم کو ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اور ان سے پہلے ٹیپو سلطان شہید جو میسور میں تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی، اور جس دن وہ شہید کیے گئے انگریزوں نے اس دن خوشی منائی۔ تو ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی ہم کو لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل نہ تاریخ پڑھ رہی ہے نہ سن رہی ہے۔ لٹریچر کی کمی نہیں ہے۔ حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جو اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے، دا فریڈم فائٹرز آف 1857 بکلیٹ ہے، اردو میں ضخیم ہے، ہم وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو سمپوزیم سیمینار کرانے چاہیے، اور جو خاص بات ہے کہ سٹی اسپیسیفک تاریخ، کہ جو جس شہر میں ہے اس شہر کی تاریخ کے بارے میں پتہ کرے۔ مثلا آج میں ناگپور شہر میں ہوں، تو ناگپور شہر کے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اس شہر میں کن کن علماء نے، کن کن مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، کب شہید ہوئے، ان کی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری کہاں پر ہے، کیا گیجٹ ریکارڈ میں یا گورنمنٹ ریکارڈ میں ہے، ان کی قبریں کہاں پر ہیں، ان کے لیے کتنی لینڈ الاٹ ہے۔ پھر ان کے لیے ایک چھوٹا بکلیٹ ریلیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت حقیقت ہے جو ہم نے بار بار کہی ہے، A nation which does not remember its history is not remembered by the history۔ وہ قوم جو اپنے تاریخ کو بھلا دیتی ہے تو تاریخ اس قوم کو بھلا دیتی ہے۔ لہٰذا تاریخ کو سیکھنا یہ ایک علمی فریضہ بھی ہے۔ یہ جو ہے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تاریخ کے بارے میں جانیں اور لوگوں کو بتائیں۔ اس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہوں گا فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے گلبرگہ شریف برانچ کو۔ ہمارے آصف قادری صاحب نے مہینے میں 2 بار ویکلی ہسٹری کلاسز شروع کی ہیں، جس کے لیکچرز آن لائن موجود ہیں کہ تاریخ کیوں پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے ہندوستان کی تاریخ سے انڈس ویلی سویلائزیشن سے شروع کیا، اس کے بعد آتے ہوئے تمام تاریخ کو چول، موریہ، سندھو گھاٹی سبھیتا وہ دھیرے دھیرے کور کر رہے ہیں۔ تو جو جس شہر میں ہو وہ وہاں کی تاریخ سیکھے، آپ انڈیا کی تاریخ کو جانیں، کیونکہ آج تاریخ کو بدلنے اور مٹانے دونوں کی مہم چل رہی ہے۔ میرا یہی پیغام ہے۔ شکریہ۔